وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کی گئی تقریر کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں ماحولیاتی تبدیلیوں، اسلام فوبیا، منی لانڈرنگ اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم پر بات کی، جبکہ ان کی تقریر کے دوران شرکا نے 5 مرتبہ تالیاں بھی بجائیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی تقریر کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان وزیر اعظم عمران خان کی تقریر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے پاس جا کر مبارکباد پیش کی اور ان کے گال پر بوسہ دیا، اور ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹی میں تعینات ہندو پروفیسر اشوک سوائن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ RSS کی دہشت گردی کو بھی نشانہ بنایا۔ پروفیسر اشوک سوائن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں توقع کے عین مطابق کشمیر کی صورتحال پر زیادہ بات کی۔ عمران خان نے RSS کے بارے میں کہا کہ یہ دہشت گردوں کو تربیت فراہم کرتی ہے جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہندوتوا کی دہشت گردی کا نہ صرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ذکر کیا گیا، بلکہ یہ کسی بھی عالمی تنظیم کے پلیٹ فارم پر ہونے والا پہلا بیان ہے۔ وزیر اعظم عمران خان قومی خزانے کے بارے میں بڑے حساس اور محتاط ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر بیرونی ممالک کا الگ الگ دورہ کر کے پیسے خرچ کرنے کی بجائے امریکہ میں اقوام متحدہ کے اجلاس کا انتظار کیا، جس میں دنیا کے تمام ممالک کے سربراہ شریک ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عمران خان کے 7 روزہ دورے کا شیڈیول تیار کیا گیا۔ اس اہم موقع پر عالمی سربراہوں سے ملاقات کرنے کے لیے ایک جامع پروگرام تشکیل دیا گیا، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، پاکستان کے خارجہ آفس اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی نے قابل ستائش کردار ادا کیا۔ عمران خان کا امریکی دورہ ہر حوالے سے کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں اہم ملکوں کے سربراہوں، وزرائے خارجہ، انسانی حقوق کی تنظیموں، عالمی میڈیا اور تھنک ٹینکس کے ساتھ ملاقاتوں کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ بلا شبہ عمران خان ایک انتھک، پرعزم اور پر اعتماد سیاسی لیڈر ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے امریکہ، برطانیہ، ترکی، نیوزی لینڈ، ملائیشیا، اٹلی کے سربراہوں اور چین کے وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کر کے کشمیر، پاکستان، افغانستان اور اسلام کا مقدمہ بڑی محنت، مہارت اور دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی لیڈروں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستان کی 9 لاکھ فوج نے پورے مقبوضہ کشمیر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے گھروں میں نظر بند کر کے رکھ دیا ہے اور ان کے مذہبی، سیاسی، جمہوری، سماجی اور انسانی حقوق غصب کر لیے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ایٹمی ملک ہیں۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا اور مقبوضہ کشمیر سے بھارت نے کرفیو کو ختم نہ کیا تو حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں اور اس کے نتائج پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھارت پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کشمیریوں کے ظلم و ستم کو ختم کرائیں اور ان کے انسانی حقوق بحال کرانے کی کوشش کریں۔ امریکہ کی ماضی کی تاریخ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان پر بھارت کو ترجیح دی ہے، جبکہ اپنے قومی مفادات پاکستان کے ذریعے ہی حاصل کیے ہیں۔ عمران خان نے عالمی سربراہوں اور عالمی میڈیا کی توجہ اس جانب دلائی ہے کہ انہیں بڑی منڈی کی بجائے انسانوں کے انسانی حقوق کو ترجیح دینی چاہیے اور عالمی امن کی خاطر دنیا کے تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان نے اپنے دورے کے دوران پاکستان کے وقار کا خیال رکھا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے پاکستان اور عوام کی عزت پر حرف آ سکتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں جو دہشت گردی ہوئی
اس کی ذمہ داری امریکہ اور مغرب کو بھی قبول کرنی چاہیے، جنہوں نے اپنے قومی مفادات کے لیے اس خطے کو دہشت گردوں کا مرکز بنایا اور روس کے خلاف جہاد کی سرپرستی کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے 7 روزہ دورے کے دوران کشمیر کے علاوہ اسلام کا مقدمہ بھی دنیا کے سامنے بڑے مدلل انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے درست کہا ہے کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور اس کا کسی قسم کی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان، ترکی اور ملائیشیا نے اس سلسلے میں قابل تحسین قدم اٹھاتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اور اسلام کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے ایک انگریزی چینل قائم کیا جائے، جس کی کمی شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی تھی، مگر افسوس کہ اسلام کے علمبردار ممالک نے اسلام کی ترویج اور اشاعت کے سلسلے میں کوئی قابل ذکر چینل قائم نہ کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں مغالطے اور غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ سعودی عرب اور امریکہ نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں تاکہ مڈل ایسٹ میں کشیدگی ختم کی جا سکے۔ عمران خان نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے اور انہوں نے اس سلسلے میں ایران، سعودی عرب اور امریکہ سے ملاقاتوں اور گفتگو کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ان کی نیت چونکہ نیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اہلیت بھی دے رکھی ہے، دنیا میں ان کا وقار بھی ہے، اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو کشیدگی پائی جاتی ہے اسے کم کیا جا سکے گا۔ عمران خان نے اسلام کے اصل چہرے کو بھی دنیا کے سامنے رکھا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے مسلمانوں کے محبوب ہیں، لہٰذا کوئی مسلمان ان کے بارے میں کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ عمران خان کشمیریوں کے عظیم وکیل ثابت ہوئے ہیں۔ ان کا جنرل اسمبلی کا خطاب تاریخی اور یادگار خطبات میں شامل کیا جائے گا۔